السلام علیکم۔ آج کی کہانی پردیس گیا پوتا، ایک جذباتی کہانی۔ ایک چھوٹے سے گاؤں کے کچے گھر میں رہتی تھی ایک بڑھیا دادی اماں۔ اس کے چہرے پر جھریاں تھیں مگر آنکھوں میں محبت کی روشنی تھی۔ اس کا ایک پوتا تھا جس کا نام علی تھا۔ وہ اس کی زندگی کا سہارا، خوشی تھا۔ علی بچپن سے ہی دادی کے ساتھ رہتا تھا، دادی کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ ہر وقت ان کے پاس بیٹھا کہانی سنتا، ان کے ہاتھوں کو کھانا کھاتا بڑے شوق سے۔ دادی اماں بھی اسے بےحد چاہتی تھی اور ہر وقت اسے دعا دیتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، علی جوان ہونے لگا۔ اس کی پڑھائی نے اور اس نے پڑھائی میں بہت محنت کی۔ ایک دن اسے پردیس میں نوکری مل گئی۔ یہ خبر سن کے دادی اماں خوش بھی ہوئی اور اداس بھی۔ خوش اس لیے ہوئی کہ پوتا کامیاب ہوا، اور اداس اس لیے ہوئی کہ وہ اس سے دور چلا جائے گا۔ علی نے دادی کا ہاتھ پکڑ رکھ کر کہا وہ جلد واپس آئے گا اور انہیں کبھی نہیں بھولے گا۔ دادی اماں نے مسکرا کر اسے دعائیں دی، آنکھوں میں آنسو چھپایا۔ علی کے جانے کے بعد گاؤں کے لوگوں نے سب نے اس کو رخصت کیا۔ دادی اماں دروازے میں کھڑی سے دیکھتی رہی جب تک نظروں سے اجھل نہ ہو گیا۔ علی پردیس پہنچ گیا۔ وہاں کی زندگی بہت مختلف تھی، مصروفیت بڑھ گئی اور وقت تیزی سے گزرنے لگا۔ شروع میں وہ دادی کو باقاعدگی سے فون کرتا، ان کی خیریت پوچھتا اور اماں کا ہر کال پر کا انتظار کرتی اور اس کی آواز سن کر خوش ہو جاتی تھی۔ مگر آہستہ سے کال کم ہونا شروع ہو گیا۔ علی کام میں مصروف ہو گیا، اسے وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ دادی اماں ہر روز دروازے کی طرف دیکھتی، شاید آج کوئی خیر آئے، مگر خاموشی ان کا مقدر بن گیا۔ ان کی حیثیت ہم بھی آہستہ کمزور ہونے لگی، مگر وہ اپنے پوتے کے لیے امید نہیں چھوڑ رہی تھی۔ وہ ہر روز کے کمرے کو صاف کرتی اور اس کے لیے پسندیدہ کھانا بناتی، جیسے وہ ابھی واپس آ جائے گا۔ گاؤں کے لوگ اسے تسلی دیتے مگر ان کے دل کی تنہائی کوئی نہ سمجھ سکا۔ ایک دن گاؤں میں ایک خط آیا جو علی کی طرف سے تھا۔ دادی اماں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے خط کھولا۔ اس میں لکھا تھا کہ وہ بہت مصروف اور جلد واپس نہیں آ سکے گا۔ یہ پڑھ کے دادی اماں کے دل پر جیسے بوجھ سا پڑ گیا ہو، مگر انہوں نے خود کو سنبھالا اور دعا کرتی رہی ان کا پوتا خوش ہی رہے۔ وہ گزرتا گیا، کئی مہینے بیت گئے۔ دادی اماں کی حالت مزید خراب ہونے لگی۔ اب وہ کمزور ہو چکی تھی اور وہ زیادہ چل نہیں سکتی تھی، مگر ان کی آنکھیں ہمیشہ دروازے کی طرف دیکھتی تھیں۔ ایک رات انہوں نے خواب میں دیکھا علی کو پاس بیٹھا مسکرا رہا ہے۔ وہ مشکوش ہو گئے۔ صبح ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ صبح ہوتے ہی ان کی طبیعت بگڑ گئی۔ گاؤں والوں نے انہیں سنبھالنے کی کوشش کی مگر ان کی سانسیں مدھم ہونے لگیں۔ انہوں نے آنکھیں بند دروازے کی طرف دیکھا، آہستہ سے علی کا نام لیا، پھر خاموشی چھا گئی۔ وہ اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ گاؤں میں کرہ مچ گیا، سب لوگ افسردہ ہو گئے۔ کچھ دن بعد علی کو یہ خبر ملی، وہ بہت پریشان ہو فوراً واپس گاؤں آئے، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ دادی اماں کے کمرے میں بیٹھ کر رونے لگا۔ اسے ہر وہ لمحہ یاد آیا جب دادی اس کے ساتھ ہنستی اور دعائیں دیتی تھی۔ اس احساس ہوا کہ اس نے اپنی مصروف زندگی میں سب سے قیمتی رشتہ کھو دیا۔ اس کے دل میں شدید پچھتاوا تھا، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے دادی کی قبر پہ جا کر وعدہ کیا کہ وہ ان کی محبت کبھی نہیں بھولے گا اور ہمیشہ ان کے لیے دعا کرے گا۔ گاؤں کے لوگ اسے دیکھ کر یہ کہتے تھے کہ وقت پر اپنوں کی قدر چاہیے، کیونکہ وقت گزر جائے تو صرف یادیں رہ جاتی ہیں۔ علی نے اپنی غلطی سے سبق سیکھا اور فیصلہ کیا کہ وہ آئندہ اپنے رشتوں کو وقت دے گا۔ یہ کہانی میں سکھاتی ہے کہ زندگی کی دوڑ میں اپنے پیاروں کو نہ بھولیں، کیونکہ ان کی دعائیں محبت ہی اصل دولت ہوتی ہے۔ پردیس جانا برا نہیں، مگر اپنے رشتوں کو نظر انداز کرنا سب سے بڑی غلطی ہے۔ دادی اماں کی محبت ہے ایک چراغ کی طرح تھی جو ہمیشہ جلتا رہتا تھا، مگر علی کی دوری نے اس چراغ کو تنہا کر دیا۔ آخر کا وہ چراغ بجھ گیا، مگر اس کی روشنی علی کے دل میں ہمیشہ زندہ رہی اور اسے یہ احساس دلاتی رہی کہ سچی خوشی اپنوں کے ساتھ ہونے میں ہوتی ہے، نہ کہ صرف کامیابی پیچھے بھاگنے میں ہی۔ یہی اس کہانی کا اصل سبق ہے، وقت پر محبت کا اظہار کریں ورنہ دیر ہو جاتی ہے اور پچھتاوا زندگی بھر کا ساتھ رہتا ہے۔ یہی انسان کی سب سے بڑی آزمائش ہے، کامیابی اور رشتوں کے درمیان توازن قائم رکھیں تاکہ وہ کبھی تنہائی اور پچھتاوے کا شکار نہ ہو، خوشحال زندگی گزار سکیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں